بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب جی بنگش صاحب، اگر ہمیں ذرا خیبر پختونخوا کی اوورآل صورتحال کہ کیا لیٹسٹ فگرز ہیں، کیا حالات ہیں اور حکومت اور عوام اس سے کیسے نبر آزما ہو رہی ہے، ذرا پلیز ہم ذرا آگاہی کریں. اچھا، شکریہ عامر وزیر صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جو تباہی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ ایک خاص ضلع میں بہت زیادہ ہے جس کو بنیر کہتے ہیں، اور وہاں کے جو دور دراز علاقے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے. اس میں اب بھی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ اب بھی رسائی ممکن نہیں ہے. تو جب تک رسائی ممکن نہ ہو تو تب تک وہاں پہ جو امدادی کام ہے، وہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن کے کام ہے، بحالی کے کام ہے، وہ نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات جو ایک بڑا مسئلہ وہاں پہ درپیش ہے بنیر کے خاص علاقوں میں، خصوصاً گدیزئی اور اس کے اوپر کے جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں یہ ہے کہ وہاں پہ جو جتنی بھی اموات ہیں سب سے زیادہ اس علاقے میں ہیں. کوئی وہاں پہ سرکاری اعداد و شمار جو ہیں، جو پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بنیر میں کوئی 222 کی قریب اموات ہوئی ہیں، لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں صرف جو ٹی ایچ کیو گدیزئی جو ہے وہاں پہ 300 کی قریب جو لاشیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی. وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایسے ایسے خاندان ہیں کہ جس میں 18 اور 20 لوگ جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور ان کی 5 بندے جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس علاقے کو اس لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر وہ اس علاقے کو چھوڑیں گے تو وہ جو ملبے تلے ان کے دبے ہوئے جو عزیز و اقارب ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے چھوڑیں گے. تو ادھر جو ہیوی مشینری ہے وہ ادھر پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ کٹ اپ ہیں، اور جو مطلب عارضی طور پر جو راستے بحال کیے گئے ہیں رسائی کے لیے، جو رزقی اہلکاروں کے لیے جو راستے بحال کیے گئے ہیں، اس پہ بھاری مشینری نہیں جا سکتی. وہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ جو ملبہ ہے وہ عام ملبہ نہیں ہے، کسی گھر کا کوئی مٹی یا اس قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں سے جو بڑے بڑے پتھر آ کے گرے ہیں تو اس کو ہٹانا اس طرح عام مطلب مجھے جو آج سے بنگش صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ابھی تک کے فگرز آ رہے ہیں سارے خیبر پختونخوا کے کہ 500-600 کی جو ہلاکتوں کا اور 200-300 کا لاپتہ کا، ابھی یہ بڑے ہی رف ایسٹیمیٹس ہیں، کیونکہ ابھی رسائی بھی ممکن نہیں ہے اور اس چیز کا حساب لگانے میں بھی دن اور ہفتے لگ جائیں گے، اور یہ شاید فگر 1000 کراس کر جائے یا ہزاروں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ میں اسیسمنٹ صحیح کر رہا ہوں؟ عامر وزیر صاحب، آپ کی اسسمنٹ صحیح اس لیے بھی ہے کہ حکومت نے پہلی دن کہا تھا کہ آج شام تک ہم سارا سروے مکمل کر لیں گے. وہ باقی نقصانات، وہ جو لاسز ہیں، میٹیریل لاسز جس کو کہتے ہیں، وہ تو اگر بعد میں بھی ہو تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صرف کمپنسیشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اموات ہیں اس کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. جس طرح سے میں آپ بتا رہے ہیں، واقعی جب ایک جگہ تک ایکسیس ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنی اموات ہوئی ہیں. تو جن علاقوں تک ان کی ایکسیس نہیں ہے اور ملبے تلے بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، وہ جب اس خاندان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے 20 افراد جو ہیں خاندان کے، وہ ان کی اموات ہوئی ہیں اور تقریباً 10 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو تب ان کو پتہ چلتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈگر کا جو مین جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو لاشیں آئی ہیں ان کی تعداد تو صحیح ہے، ان کے پاس بالکل ایگزیکٹ نمبر ہے، لیکن جن علاقوں تک ایکسس نہیں ہے. اور عامر صاحب، اس میں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جب وہ اموات ہو جاتی ہیں تو وہ ملبے سے نکال کے ڈائریکٹ اس کی تدفین کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو کافی دن ہو گئے، وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو اسپتال پہنچایا جائے اور ان کو اعداد و شمار میں شامل کیا جائے. ظاہر ہے ان کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ان کی تدفین کی جائے. تو یہ تمام لوگ جو ملبے سے اپنی مذہب کے تحت نکالے جاتے ہیں، یہ اس اعداد و شمار میں قطعاً شامل نہیں ہے. تو ہمیں آپ بنیادی یہی راحیل یہ بتائیے کہ یہ جو اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ کمیونٹی امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے، قدرت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مانیٹرنگ سسٹم، ذرا اس کو سم اپ کریں. تھینک یو صاحب. آپ کی لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ نارملی اسی سبجیکٹ پہ جب کوئی فلڈز آتے ہیں اور مطلب بارشوں کی وجہ سے ہمارے لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اور جس طرح سے 2022 میں سیلاب آیا اور کچھ ہی عرصے پہلے سوات میں جو ایک سیلاب آیا تھا جس میں قیمتی جان سے لوگ گئے،
اب اس حکومت کے لیے اور پرٹیکولرلی جو فرنٹ لائن پہ جو ادارے ہوتے ہیں، لائن ڈپارٹمنٹ جو سرکار کی ہوتی ہیں، جو کہ ضلعی انتظامیہ جس کو سنبھالتی ہیں، تو ان کی جو کیپیسٹی ہے کہ وہ کیسے فلڈ سے اپنے لوگوں کو جو امپیکٹ ہے اس سے کیسے بچائیں۔ اب مسئلہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، فلڈز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس کو ہم روک تو نہیں سکتے اس ریجن میں، پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو امپیکٹس ہیں اس کو کم کیسے کیا جائے، اس پہ پاکستان کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور سب کو سوچنا چاہیے، انکلوڈنگ جو عام لوگ ہیں کمیونٹی سے، ان کو بھی۔ اور اس میں جو امپیکٹ ہے یہ ہے کہ اس کو کم کیسے کیا جائے، اور جس کو ہم کم نہیں کر سکتے تو اس سے پھر کیسے نمٹا جائے۔ خاص کر اگر ہم بات کریں شمالی پاکستان کی، جس میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان ہے، یہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش، کراکورم، تبتن پلیٹو، اس کو تھرڈ پول کہا جاتا ہے، یعنی جو نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے بعد یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، برف ہے وہاں پہ۔ تو ایسے ایریا میں، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر UNDP کی پروجیکشنز ہیں کہ تقریباً 7 ملین پلس لوگ وہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں وہ ایٹ رسک ہیں، یہ جو گلوف سے وہ ایٹ رسک ہیں، اور وہاں پہ تقریباً 7,000 سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں، اور اس میں سے تقریباً 4,000 کے قریب وہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ گلیشیئر لیک بن گئے ہیں ملٹنگ کی وجہ سے۔ راحیل خان، یہ گلوفز تو ایک ہے کہ جب گلیشیئر جو ہے پھٹتے ہیں تو ایک اس کا سیلاب، یہ ملٹیپل ہمارا کرائسس ہے کہ رین واٹر فلیش فلڈز بھی ہیں، پھر کلاؤڈ برسٹ بھی ہے، پھر جو ہے ریور فلڈ بھی اس کے ساتھ، جس طرح 2022 میں مکس اپ ہو گیا تھا، تو ایک پرفیکٹ سٹارم بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا کا کیونکہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور ہر سال نیو نارمل کا جو ہے اسکیل وہ بڑھتا جائے گا، تو یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ جی کیپیسٹی ہمیں بڑھانی ہے، مگر سوال یہ آتا ہے کیسے؟ اچھا جی، ابھی جو خاص کر آپ نے آلریڈی کلاؤڈ برسٹ کی بات کر دی ہے، تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج NDMA کی طرف سے ایک الرٹ آیا ہے جی کہ شمالی علاقہ جات میں کلاؤڈ جو گلوف ہے اس کا خطرہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب جو ہونے والا ہے، اور آپ نے خود وارننگ دی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے، اور کیسے کی بات جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میں بات ہو گئی تھی، اب دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے تھریٹ کو ایز اے سیریس نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ لینا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سرکار ہے، وہ جس طرح سے کسی بھی سیکیورٹی تھریٹ کو لیتی ہے، اس کو اسی طریقے سے ایک سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے لیں، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، ہم نے کوئی پروجیکٹ ڈیزائن نہیں کیے کلائمیٹ چینج ایڈیپٹیشن کے، اگر ہم نے ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو پھر یہی ہوتا رہے گا جس طرح سے خاص کر انفارچونیٹلی جو گنیر میں ہوا، جو شانگلہ میں ہوا، جو سوات میں ہوا۔ اب وہ جو سوات کی پرٹیکولر آپ نے اپنے انیشیل گفتگو میں بات بھی کی، یہ ایسے ایریاز ہیں جو پرٹیکولر منگورا کا جو ایریا ہے وہ اربن سینٹر ہے، اور وہاں پہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ ہوتا رہا ہے۔ اب بنیر کا یہ جس طرح سے ہے نا کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے، یہ ہمارے سرکار کو، ہمارے عوام کو ایوری ناؤ اینڈ دین یہ سرپرائز دے رہی ہے۔ میں چاہوں گا